ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا. بتائیے گا, سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر 4 الزامات میں وہ مجرم قرار پائے گئے ہیں اور 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. ان کو کیسے انالائز کرتے ہیں اس فیصلے کو آپ؟ جی حافظ احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ پاکستان کے ملٹری کورٹ سے کیا ہے, یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے جو فیصلہ کیا ہے, اس کے اندر 3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ سارا جو ڈیو پروسیس آف لا جو آرٹیکل 8 کے نیچے یا اس کے بعد جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں, سیکشن 2 جس کے اندر جو ہے وہ آپ ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف گورنمنٹ ریسورسز جو آپ کا آرٹیکل جو سیکشن 26A جو ہے یا 26B یا سیکشن 55 جو آرمی ایکٹ کا ہے کہ جس کے اندر آپ پولیٹیکل پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. اور فائنلی یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں کی ہیں وہ ان لاز کی وائلیشنز کی ہیں, جو 4 چارجز جو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ جو 2017 کے اندر مئی کے اندر ٹاپ سٹی کا معاملہ جو تھا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہاں کے اوپر جو تھی مس یوز آف اتھارٹی بھی کی گئی, مس یوز آف لا بھی کیا گیا, اور مس یوز آف آفیشیل کیپیسٹی بھی کیا گیا. اور جو بات میں معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر نومبر 2023 کے اندر آیا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس ایپلیکیشن کے اوپر ایک آرڈر کیا اور منسٹری آف ڈیفینس کو کہا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور جو بھی لا کے مطابق ہے آپ اس کے کریں, جس کے اوپر منسٹری آف ڈیفینس نے ایک ہائی پاورڈ جو ہے وہ کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی نے ان ساری چیزوں کو پروب کر کے جو ہے پھر سمری آف ایویڈنس ملٹری لاز کے اندر. ٹھیک ہے احسان صاحب, آپ کی آواز کا ایشو آ رہا ہے, تھوڑا سا اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. راجہ خالد ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون, ان سے بات کر لیتے ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے نیوز کے لیے وقت نکالا. سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. اختیارات اور سرکاری وسائل کی خلاف ورزی کا غلط استعمال ان پر ثابت ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ان پر ثابت ہوئی ہے. اس فیصلے کو کیسے انالائز کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ 15 ماہ کا لینتھی ٹرائل ہوا جس میں بھرپور موقع دیا گیا. جو ملزم تھے اب تو وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو, کہ وہ جو آرٹیکل 10A ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کے تحت انہیں فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دیٹ واز پرووائڈیڈ ٹو ہم. تو 15 ماہ کے لینتھی ٹرائل کے بعد آج جو FGCM ہے اس نے ان کی سینٹنس اناؤنس کی, جو انڈر سیکشن 59 14 ایئرز ہے, اور باقی جو سیکشن 26 ہے 26B اس کے تحت 2 سال, اور باقی سیکشن 40 کے تحت 5 سال سزا ہوتی ہے. اب ان پہ جو چارجز تھے وہ 4 طرح کے چارجز تھے. ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, پھر یہ تھا کہ وائلیشن آف سیکرٹ ایکٹ ہے وچ واز ڈیٹریمنٹل ٹو دی سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دی اسٹیٹ آف پاکستان, پھر مس یوز آف اتھارٹی اینڈ کازنگ رانگ فل لاسز تو ٹو دی اسٹیٹ. تو ان الزامات کی بنیاد پہ ان کا فل ڈریس اور لینتھی ٹرائل ہوا, جس کی بنیاد پہ آج انہیں سزا دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس حوالے سے خوشائند ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کسی بڑے کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, اور بعض ادارے اپنے لوگوں کو بچاتے پھرتے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ ٹوٹلی غلط ثابت ہوئیں. کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل اور پہلے DG ISI ہیں جنہیں اتنی بڑی سزا ہوئی ہے, یعنی ایک حوالے سے فل ڈوز دے دی گئی ہے. تو اس کے یقیناً جو ایک آرم فورسز ہے ہماری, یقیناً وہ دنیا کی بہترین ڈسپلن فورسز ہیں, تو ان کے اندر ڈسپلن مزید مینٹین ہوگا, اور آئندہ کسی کو یہ جرت اور جسارت نہیں ہوگی کہ وہ یونیفارم پہن کے پاکستان کے اداروں کو تباہ و تاراج کرے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے, یا اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیار کو مس یوز کرے یا اسے ٹرانسگریس کرے. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا.